کبھی سوچا ہے کہ ہمارے فیصلے آخر آتے کہاں سے ہیں؟ اصل میں ہمارے ہر ایک کام کے پیچھے ایک چھپی ہوئی طاقت ہوتی ہے، اور وہ ہے ہماری اقدار۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں روز آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے؟ اس کا جواب ہماری اپنی ذاتی اقدار میں چھپا ہوا ہے۔ یہی تو وہ ہمارا اندرونی کمپس ہے جو ہمیں بتائے بغیر لاشعوری طور پر ہماری زندگی کی سمت طے کرتا رہتا ہے۔ تو اقدار صرف خیالات نہیں ہیں، نہیں، یہ وہ گہرے احساسات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے اصل میں کیا چیز اہم ہے۔ یہ ہماری زندگی کا وہ اندرونی کمپس ہیں جو ہمیں ہمیشہ صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب ہم شعوری طور پر اپنی اقدار کو چنتے ہیں نا، تو ہم اصل میں اپنی زندگی کی کہانی خود لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یقین کریں یہ ایک بہت ہی طاقتور تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو چلیں اب ان اقدار پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو ایک مضبوط شخصیت کی بنیاد بنتی ہیں۔ یہ وہ ستون ہیں جن پر کامیابی کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو صحت اور توانائی، اس کے بغیر تو باقی سب کچھ بے معنی ہے نا؟ پھر آتی ہے دیانتداری جو ہمیں اندرونی سکون دیتی ہے جب ہمارے قول و فعل میں کوئی فرق نہ ہو، ترقی جو ہمیں ہر دن بہتر بننے کی ہمت دیتی ہے، اور آخر میں سکون، وہ منزل جہاں انسان خود کو مکمل محسوس کرتا ہے۔ یہ چاروں مل کر ہماری شخصیت کی بنیاد بنتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ترقی صرف اپنے لیے نہیں ہوتی۔ جب کوئی انسان خود کو بہتر بناتا ہے تو وہ انجانے میں دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن جاتا ہے، ایک ایسی مثال جو انہیں بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کو پہچاننے کی ترغیب دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی زندگی کا جو مکمل طور پر ان بنیادی اقدار پر قائم ہو۔ کیسی ہوگی وہ زندگی؟ ایک ایسی زندگی جس میں بے پناہ اندرونی طاقت ہو، ذہنی طور پر ہر چیز واضح ہو، اور ایک گہرا سکون ہو۔ اچھا، تو اب ہم ان اقدار کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے رشتوں اور سماجی زندگی کو بہتر بناتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک مضبوط شخصیت ہی دوسروں سے بامعنی تعلقات قائم کر سکتی ہے۔ یہ اقدار ہمارے رشتوں کی روح ہیں، محبت جو نفرت کی جگہ ختم کر دیتی ہے، مہربانی جو بغیر کسی غرض کے کی جاتی ہے، دینے کا جذبہ جو ہماری فطرت کا حصہ ہے، اور تعلق جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ دیکھیں، مہربانی کا مطلب صرف اچھا ہونا نہیں ہے، اس کا اصل مطلب ہے کہ ہم شعوری طور پر جان بوجھ کر فیصلہ کرنے، بے حسی دکھانے اور نفرت کرنے سے انکار کر دیں۔ یہ عزت اور ہمدردی کا ایک انتخاب ہے۔ محبت صرف ایک احساس نہیں ہے جو آتا اور چلا جاتا ہے، نہیں، یہ ایک شعوری فیصلہ ہے۔ یہ وہ قدر ہے جو دنیا کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ بدل کر رکھ دیتی ہے اور ہمارے رشتوں کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، بس ایک لمحے کو سوچیں۔ اگر ہم سب ایک دوسرے پر لیبل لگانے یا فیصلے کرنے کی بجائے تعلق قائم کرنے کو ترجیح دینا شروع کر دیں تو ہماری یہ دنیا کتنی بدل سکتی ہے نا سوچنے کی بات؟ اور اب ہم آتے ہیں ان اقدار کی طرف جو ایک بامقصد اور متوازن زندگی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ وہ احساسات ہیں جو تب پیدا ہوتے ہیں جب ہماری اندرونی اور بیرونی دنیا میں ہم آہنگی ہو۔ صفر، یہ ایک عدد ہے، لیکن یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ عدد اس طاقتور قدر کی قیمت ہے جسے ہم سب اپنا سکتے ہیں۔ یہ قیمت ہے شکر گزاری پر عمل کرنے کی۔ جی ہاں، بالکل صفر۔ اس پر کوئی خرچ نہیں آتا، لیکن یہ ہمیں اتنا امیر بنا دیتی ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شکر گزاری کی ایک چھوٹی سی عادت وہ دولت دیتی ہے جو پیسوں سے کبھی نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ ہر لمحے میں خوشی ڈھونڈنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ خوشی کو ایک منزل سمجھتے ہیں کہ جب فلاں چیز مل جائے گی تب خوش ہوں گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ خوشی ایک انتخاب ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے ملتی ہے، یہ ہمارے اندر، ہمارے روزمرہ کے فیصلوں میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ تو یہ ان تمام اقدار کو جاننے کے بعد اب اصل سوال یہ آتا ہے کہ ہمارا انتخاب کیا ہوگا؟ تو یہ ہیں وہ 10 اہم اقدار: صحت، محبت، شکر گزاری، مہربانی، دیانتداری، دینا، ترقی، سکون، تعلق اور آخر میں خوشی۔ یہ سب مل کر ایک بامقصد زندگی کی بنیاد بنتی ہیں۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ کون سی اقدار اہم ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آج، ابھی ہم کس قدر پر عمل کرنے کا انتخاب کریں گے، کیونکہ ہمارا انتخاب ہی ہماری دنیا بنائے گا۔